باب نمبر 37 خلقت کے فیصلے کے بیان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہوں، دینار نہ ہوں، مال و اسباب نہ ہوں۔ فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز باوجود ادائے حج و زکوٰۃ و پابندی صوم و صلاۃ وغیرہ اعمال صالحہ کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی اور کسی پر بہتان باندھا تھا، کسی کا مال ناحق کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اعمال ردیہ اس سے سرزد ہوتے تھے، بس اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں کافی نہ ہوئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بس خیال کرنا چاہیے کہ جب ایک غیبت کے عوض میں تمام نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں تو پھر باقی گناہوں مثل تکبر و غرور، خود پسندی اور ریا و عقل حرام وغیرہ کے عوض میں کون سی نیکیاں دیں گے؟ اور اس روز نجات کی کیوں کر امید رکھیں گے جس میں کہ بے سینگ کی بکری سینگوں والی بکری سے انتقام لے گی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو سینگوں سے لڑتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے کہا، اے ابو ذر، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیوں لڑتی ہیں؟ میں نے عرض کی، میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور قیامت کے دن دونوں میں فیصلہ کرے گا۔ آیت ذیل، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمًا أَمْثَالَكُمْ، زمین کا ہر ایک جانور اور اپنے دو پروں سے اڑنے والا پرندہ تمہاری طرح ہے۔ کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قیامت کے روز تمام مخلوقات، بہائم و چرندے اور پرندے، ہر ایک جاندار اٹھائے جائیں گے، پھر ہر ایک کا عدل و انصاف کیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی، پھر تمام بے زبان حیوانات مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ پس تیرا کیا حال ہوگا اے مسکین، جبکہ تو اپنا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی دیکھے گا اور کہے گا کہ میرے اعمال صالحہ کہاں گئے؟ تجھے بتلایا جائے گا کہ وہ تیرے دعوے داروں کی طرف منتقل کیے گئے ہیں، اور تیرا اعمال نامہ اعمال طالحہ و اخلاق ردیہ سے بھرا ہوا ہوگا، اور تو کہے گا، یا الہی، یہ اعمال فاسدہ کہاں سے آ گئے؟ تجھے بتلایا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تو نے غیبت کی تھی، انہیں گالیاں دی تھیں اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ لین دین و معاملہ و مناظرہ و ہمسائیگی و ہم کلامی میں ظلم کیا تھا، اور اسی طرح حقوق العباد کو اپنی جہالت سے تلف کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، شیطان اگرچہ اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ عرب کی زمین میں بت پرستی کی جائے، مگر اس کے سوا تمام دوسرے کاموں پر راضی ہے، اور حقیقت میں وہی امور ہلاک کرنے والے ہیں۔ بس جہاں تک ہو سکے ظلم اور حقوق العباد کے تلف کرنے سے بچو، کیونکہ قیامت کے روز انسان آئے گا اس حالت میں کہ اس کی اطاعت و عبادت، یعنی وہ امور جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑوں کی مانند ہوں گے، اور وہ خیال کرے گا کہ میں تو ابھی نجات پا جاؤں گا، کہ اس کے دعوے دار آئیں گے اور کہیں گے، یا الہی، فلانے نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اس کے عوض اس کی نیکیاں لے لو۔ اسی طرح دعوے دار آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں منتقل ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جب آیت ذیل نازل ہوئی، انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون،
تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، پھر تم بروز قیامت خدا کے سامنے ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرو گے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر دنیا کے معاملات پیش کیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، تاکہ تم حقداروں کا حق ادا کرو۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، بخدا یہ تو بڑی مصیبت ہے، واقعی بہت سخت دن ہے کہ جس میں ایک تماچا بھی معاف نہ ہوگا اور ایک کلمہ سے بھی درگزر نہ ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم کے واسطے ظالم سے پورا بدلہ نہ لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی بندوں کو ننگے بدن خالی ہاتھ اٹھائے گا، پھر منادی کرے گا اور اس آواز کو ہر قریب و بعید یکساں سنے گا۔ خدا فرمائے گا کہ میں بدلہ لینے والا ہوں، جب تک کہ میں انتقام کا فیصلہ نہ کر لوں کسی جنتی کو جنت میں جانے یا کسی دوزخی کو دوزخ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پس اے خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو اور حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرو، ان کے اموال کو ناحق نہ چھیڑو، ان کی حد تک عزت نہ کرو، ان کے دل نہ دکھاؤ، معاشرت و تمدن کے حقوق کو تلف نہ کرو، کیونکہ بندے اور خدا کے درمیان ایک خاص تعلق ہے جس پر لوگوں کے حقوق جمع ہو جائیں اور ان سے نجات پانا مشکل ہو جائے تو چاہیے کہ توبہ کرے اور یوم قصاص کے واسطے بہت سی نیکیاں کرنے اور بعض نیکیاں اخلاص و اعتقاد سے ایسی کرے جن کو سوا خدا کے کوئی نہ جانتا ہو، تو امید ہے کہ اللہ اسے اپنے نزدیک کر لے اور اس پر اس قسم کی مہربانی ہو جائے جو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کے واسطے ان سے حقوق عباد رفع کرنے کے واسطے کرے گا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے دو شخص رب العزت کے سامنے پیش ہوئے، ایک نے کہا یا الہی میرے حقوق کا بدلہ اس شخص سے لے لیجئے، اللہ نے اس سے کہا کہ اس طلب کرنے والے کو اس کا حق ادا کر دے۔ مطلوب نے کہا یا الہی میری نیکیوں سے تو کچھ باقی نہیں رہا، اللہ نے طالب کو کہا کہ اب تو کیا کرے گا؟ طالب نے کہا یا الہی میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے۔ تب اللہ نے طالب کو کہا کہ اپنا سر اٹھا اور کہا کہ یا الہی میں چاندی کے بڑے بڑے شہر اور سونے کے عالی شان محل موتیوں سے جڑے ہوئے دیکھتا ہوں، یہ کس نبی کے لیے ہیں یا یہ کس صدیق کے لیے ہیں، یہ کون سے شہید کے لیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو ان کی قیمت دی۔ طالب نے کہا یا الہی ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ تو دے سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ کس طرح؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ پس اس بات سے مجھے ہنسی آئی۔ پھر آپ نے واز شروع کی اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کرو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو اخلاق و عادات اللہ سے متخلق و موصوف ہونا چاہیے اور اپنے دل میں سوچنا چاہیے کہ تیرا اعمال نامہ مظالم و مفاسد سے پاک ہو یا تجھ کو مہربانی سے معافی دی گئی تو سعادت ابدی حاصل کر لے گا اور قضا و فیصلے کی جگہ سے خوشی خوشی لوٹے گا اور ہمیشہ کی سعادت مندی و خورسندی حاصل کرے گا، اور تیرا دل باغ ہو جائے گا اور تیرا پارا بدر کامل کی طرح چمکے گا اور پیشانی سے نور رحمت نکلے گا اور تمام اول و آخر لوگ تیری طرف دیکھیں گے اور رش کھائیں گے اور فرشتے تیرے آگے پیچھے چلیں گے اور نکارے کی چوٹ منادی کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی حاصل کر لی ہے۔
پس اب بتلائیے کہ یہ رتبہ اعلیٰ ہے یا وہ رتبہ جو تو ریاکاری و بدکاری و خوشامد و مداحنت و تکلف و تصنع سے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں قائم کرے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے یہ رتبہ اخروی مرتبہ دنیاوی سے بدرجہ بہتر ہے تو تجھے یہ درجہ حاصل کرنے کے واسطے خلوص نیت و اخلاص قلب سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر اس کے برخلاف تیرا اعمال نامہ گناہ سے بھرا ہوا نکلا جس کو تو آسان خیال کرتا تھا تو تجھ پر اللہ کی لعنت برسے گی اور تیری عبادت قبول نہ ہوگی اور تیرا منہ سیاہ کیا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے بھی تجھ پر غضب کریں گے اور تجھ پر لعنت و پھٹکار بھیجیں گے، اپنی ڈراؤنی صورت سے تیری طرف آئیں گے اور تیری پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور تو وادیلہ مچائے گا، اور وہ کہیں گے کہ ایک وادیلہ نہ کرو بلکہ بہت فریاد و وادیلہ کرو۔ پھر منادی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اللہ نے اس کو مردود و ملعون کر دیا ہے۔ اگر تو دنیا میں دنیاوی ذلت و رسوائی برداشت کر لیتا اور خدا کے احکام سے منہ نہ موڑتا تو آج یہ دن تجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور دردناک عذاب اور خوفناک عقاب میں مبتلا نہ ہوتا۔